بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرض لے کر اس کا ادا کرنا یہ کس قدر اہم مسئلہ ہے، یہ ایک دو روایتوں سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انسان اگر قرض لے تو اس کو جلد از جلد ادا کرے، اگر ادا نہیں کرے گا تو اس کی جو شرعی ذمہ داری ہے وہ کس قدر سنگین ہے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ سیرت النبی کے باب میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہر مسلمان کے سید و سردار ہیں اور کائنات کی افضل ترین شخصیت ہیں، ان کے سامنے ایک مسلمان کا جنازہ لایا گیا تاکہ وہ نماز جنازہ جو دعائے مغفرت ہوتی ہے وہ ادا کر دیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، کوئی اور آگے بڑھ کر پڑھا دے۔ تو اب بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے خدا کے رسول، کیا یہ منافق ہے کہ جو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا علی، یہ منافق نہیں ہے، یہ با ایمان ہے، لیکن اس کے ذمے قرض ہے، اور جس کے ذمے قرضہ ہوتا ہے میں پسند نہیں کرتا کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اسی وقت اس کا جو قرض تھا وہ ادا کیا، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اسی طریقے سے بہت سی اس طرح کی روایتیں ہیں۔ کربلا کے لیے جو لشکر نکلا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں، اور اس میں جو آپ کے ساتھی تھے، آپ کے جو اصحاب تھے، آپ نے ان سے بار بار فرمایا تھا کہ میرے ساتھ میرے مشن میں وہی شریک ہو سکتا ہے کہ جس کے ذمے کوئی قرض نہ ہو۔ اگر کسی پر کوئی قرض ہے تو وہ جا کر پہلے ادا کرے اور اس کے بعد آ کر میری فوج میں شامل ہو، لیکن اگر قرضدار ہے تو پھر یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو۔ لہذا قرض کا ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے ہمارے یہاں کہ لوگ قرض لے لیتے ہیں اور ان کی نیت جو ہوتی ہے اس میں فطور ہوتا ہے، اور قرض لے کر وہ ادا نہیں کرتے، اور پہلے تو وہ قرض لینے کے لیے منت سماجت کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، اور جب قرض لے لیتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس سے اس نے قرض لیا ہے وہ خود قرضدار ہو، اس کو اتنا پریشان کیا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل شرعی اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جلد سے جلد قرض کو ادا کرے، اور اگر واقعاً قرض کو ادا نہیں کر سکتا، اس کی فائنینشیل کرائسس ہے، اس کے معاشی حالات صحیح نہیں ہیں، تو جو قرضدار ہے اس سے جا کر مہلت لے، اور جو قرضدار ہے اس کے لیے بھی یہ مناسب ہے کہ وہ اس انسان کو مقروض کو مہلت دے دے۔ لیکن قرض کا ادا کرنا جو ہے وہ شریعت کی نگاہ میں بہت ہی ضروری ہے، اور روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان قرضدار ہے تو اپنی اولاد کو، اپنے اقربا کو، اپنے رشتہ دار کو بتا دے کہ میرے ذمے فلاں کا اتنا قرضہ ہے، فلاں کا اتنا قرضہ ہے، تاکہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو پھر جو اس کے وارثین ہیں، جو اس کی اولاد ہے، جو اس کے رشتہ دار ہیں قریبی، وہ جلد از جلد اس کا قرض ادا کر دیں۔ لیکن یہاں بھی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں مرنے کے بعد جو رسومات ہیں ان میں تو بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، کھانے میں پینے میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، لیکن جو شریعت کا حکم ہے کہ قرض کو جلد سے جلد ادا کیا جائے، اس سلسلے میں ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ تو ہم کو اس سلسلے میں بہت ہی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ قرض لیں تو اس کو ادا کریں، اور اگر ادا نہیں کریں گے تو جس نے قرض دیا ہے وہ بعد میں کسی کو قرض دینے میں آناکانی کرے گا، اس کی ذمہ داری بھی اس مقروض پر ہوگی۔ لہٰذا اس سلسلے میں بہت ہی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم کسی کے قرضدار ہیں تو جلد سے جلد اس کا قرض ادا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی بھی ہدایت کرے اور ہماری بھی ہدایت کرے، اور ہم سب کو آخرت کے عذاب سے بچائے، کیونکہ قرض کے اگر کسی کے ذمے اس نے ادا نہیں کیا تو آخرت میں جو پینالٹی ہے اور جو سزا ہے وہ بہت ہی سخت ہے، وہ جا کر آپ روایتوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔